السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اور ہم اب اپنا شروع کرتے ہیں آج کا۔ سب لوگ مل کے اپنے کو میوٹ کر لیں۔ ہم لوگ مل کے جو ہے وہ پہلے دعا مانگ لیتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے ہمارے رب، ہم سب کا سینہ کھول دے، اور ہمارا یہ کام، قرآن پڑھنے اور پڑھانے کا کام، سیکھنے اور سکھانے کا کام ہم سب کے لیے آسان کر دے، اور ہماری زبان کی گرہ کھول دے، تاکہ جب ہم قرآن کی بات کریں، نیکی کی بات کریں تو لوگ سمجھ سکیں۔ اللہم فقہنا فی الدین، اے اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ دے ہیں۔ اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، اللہ تعالی ہم سب کے وقت میں، ہمارے علم میں، ہمارے عمل میں، سب میں بہت برکت دے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو ہے اس رمضان تک پہنچایا ہے، اور پہلا عشرہ بھی اب گزر چکا ہے، دوسرا عشرہ آ گیا ہے، اور پچھلے رمضان میں بہت سے لوگ جو ہمارے ساتھ تھے اور اس رمضان میں نہیں ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو ہے اس رمضان تک پہنچایا، اور اس کی رحمتوں اور برکتوں کا ساتھی بنایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر بہت رحمت اور برکت کرے، اور ہم کو جو ہے جہنم سے بچانے کا اس رمضان کو سبب بنا دے۔ اور اللہ تعالیٰ کا شکر احسان الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر جو ہے اس چیز کی جو ہے وہ طلب پیدا کی، اس چیز کی توفیق دی کہ ہم لوگ جو ہے وہ مل کر جو ہے وہ دورہ قرآن کریں ہیں، اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا اور اس پر عمل کرنے والا سب سے بہتر مومن ہے۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا مومن، جو تلاوت بھی کرتا ہے، عمل بھی کرتا ہے اور دوسروں تک بھی پہنچاتا ہے، اس کی مثال جو ہے وہ سنگترے جیسے کینو یا ٹینجرین کی طرح سے ہے، جس کا ذائقہ بھی اچھا ہے اور خوشبو بھی اچھی ہے، دور دور تک پہنچتی ہے۔ اور قرآن کی تلاوت کرنے والا مومن جو اس پر عمل بھی کرتا ہے لیکن آگے نہیں پہنچاتا، تو اس کی مثال کھجور کی سی ہے کہ اس کا ذائقہ تو اچھا ہے لیکن خوشبو نہیں ہے۔ اور قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں، آدمی کی جو تلاوت تو کرتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا ہے، تو اس کی مثال ریحان کی سی ہے جس کی خوشبو اچھی ہے لیکن ذائقہ کڑوا ہے۔ اور قرآن مجید کی تلاوت نہ کرنے والے گنہگار کی مثال اندرائن، ایک کڑوے پھل کی مثال کسی ہے جس کا ذائقہ بھی کڑوا ہے، خوشبو بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے وہ قرآن پڑھنے والا، پڑھانے والا، سیکھنے والا، سکھانے والا، عمل کرنے والا اور آگے پہنچانے والا بنائے ہیں۔ تو اس دعا کے ساتھ جو ہے ہم آج کی کلاس شروع کرتے ہیں، اور آج ہمارے ساتھ جو ہے ہماری پیاری بہن جو ہیں نبیلہ، وہ موجود ہیں، تو ان سے میں درخواست کروں گی کہ وہ سورہ نحل کی آیت نمبر 45 سے جو ہے وہ تلاوت کریں۔ جی نبیلہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن تھوڑا سا الرحیم۔ زور سے نبیلہ، تھوڑا زور سے۔
أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربك لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ، جزاک اللہ. ہماری جو ہے ہم نے سورہ نحل شروع کی تھی اور اس کا جو ہے 14واں سپارہ ہے جز 14 اور اس کا نصف ہو گیا تھا. اور سورہ نحل کے بارے میں ہم نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ قتادہ فرماتے ہیں کہ یہ نعمتوں والی صورت ہے. اس میں نعمتوں کا ذکر ہے اور ہم اپنی نعمتوں کا سوچیں کہ ہم کیا کیا چیزوں کو نعمتیں سمجھتے ہیں، ہے نا. اور سورہ ہجر میں سب سے بڑی نعمت کا ذکر تھا، یعنی کہ قرآن کا، کتاب کا بار بار ذکر تھا، ہے نا. تو اس میں بہت ساری نعمتوں کا ذکر ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اور اس میں یہ بھی کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا جو ہم نے سورہ ابراہیم میں بھی پڑھی تھی آیت، اور پھر سورہ نحل کی آیت نمبر 18 میں بھی پڑھی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اگر گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے. تو اب یہاں پہ جو ہے آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهُمُ الْأَرْضَ کیا وہ لوگ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں بدترین چالیں چل رہے ہیں، کیا وہ اس چیز سے خوف ہو گئے، بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں دھنسا دے یا ان کے اوپر سے ایسا عذاب لے کر آئے ان کے اوپر کہ جہاں سے ان کو وہم و گمان بھی نہ ہو. دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ہم نے پڑھا کہ بارش بھی نہیں تھی اور وہ کشتی بیٹھے بنا رہے تھے، کوئی سیلاب نہیں تھا، اور پھر کس طرح سے جو ہے وہ پورے چشمے ابل پڑے ہیں. تو بعض دفعہ وہ آزمائش ہم کو پتہ بھی نہیں ہوتی ہے، وہ چھوٹے عذاب بڑے عذاب سے پہلے ہیں، اور اچانک چلتے پھرتے ان کو پکڑ لے. یہ ایسی حالت میں انہیں پکڑے جبکہ انہیں خود آنے والی مصیبت کا کھٹکا لگا ہو اور وہ اسے بچنے کی جو ہے وہ فکر میں چوکنے ہوں، اور وہ جو کچھ بھی کرنا چاہے یہ لوگ اس کو عاجز کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بہت ہی زیادہ لرؤوف الرحیم، بہت ہی نرم خیال کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اب آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وہم داخرون. اور کیا یہ لوگ اللہ کی پیدا کی ہوئی کسی چیز کو بھی نہیں دیکھتے کہ اس کا سایہ کس طرح اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہوئے دائیں اور بائیں گرتا ہے. سایہ ہونا، دیکھ جسمانی اشیاء کے سائے اس بات کی علامت ہیں، چاہے پہاڑ ہو، درخت ہو، جانور ہوں، سب جو ہے وہ کیا کہ مادی ہونے کی نشانی ہے نا، بندہ اور مخلوق ہونے کی نشانی ہے. یعنی جس کا سایہ ہے، کیونکہ یہ مثال کیوں دی گئی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بی بی مریم، ان سب کا پہلے ہم قصہ پڑھتے رہیں کہ وہ سب جو ہیں وہ کیا ہیں کہ عبد ہیں، ہے نا، انسان ہے، بشر ہیں. اور اس میں بار بار پھر سورہ بنی اسرائیل میں بھی یہی بات آئے گی کہ سب جو ہیں ان کا الوہیت میں کوئی حصہ ہی نہیں ہے. تو سایہ پڑنا جو ہے ایک چیز کے مادی ہونے کی علامت ہے، اور مادی ہونا بندہ اور مخلوق ہونے کا کھلا ثبوت ہے. اور پھر آیت نمبر 50 آیت سجدہ ہے. تو اس پہ آپ لوگ جہاں جہاں بیٹھے ہیں اس پہ جھک کے سجدہ کر لیں، اور پھر بعد میں جو ہے وہ اچھی طرح سے جو ہے یہ سجدہ تلاوت کو ضرور کر لیجیے گا. اور سجدے میں جو ہم دعا پڑھتے ہیں وہ امید ہے آپ لوگوں کو آتی ہوگی، ورنہ ہم اس میں کوشش کریں گے
کے گروپ میں ڈال دیں گے نا. اور سب کے سب اس طرح اظہار عجز کر رہے ہیں، یعنی اتنی عاجزی سے ہیں کہ زمین اور آسمانوں میں جس قدر جاندار مخلوقات ہیں، جتنی جاندار مخلوقات ہیں، اب سوچیں ذرا ہم. یہ پھر سورہ بنی اسرائیل میں ہم پڑھیں گے کہ ام من شین، کہ ہر چیز ہی جو ہے اللہ تعالیٰ کی سجدہ کر رہی ہے، یعنی کہ جو بے جان ہے وہ بھی سجدہ کر رہے ہیں، یہ بھی ہم پڑھیں گے. اور جتنے ملائکہ اور سب اللہ کے آگے جو ہیں وہ سجدہ ریز ہیں، اور وہ ہرگز سرکشی نہیں کرتے ہیں. دیکھیے ہم پڑھتے ہیں وسجد وقترب، اور سجدہ دراصل جو ہے وہ ایک جسمانی ایک ایکٹ ہے، لیکن اصل میں کیا ہے، وہ دل کا سجدہ. جو ہم نے آپ کے ساتھ پروگرام کیا تھا مینٹل ہیلتھ وتھ گائیڈنس، اور جو رمضان کا پروگرام کیا تھا، اس میں آپ کو برین کی تصویر بھی دکھائی تھی کہ ہمارے برین کی بھی جو انیٹمی ہے اس طرح کی ہے کہ جیسے وہ سجدہ کر رہا ہے. تو جب ہمارا دماغ سجدہ کر رہا ہوتا ہے تو ہم کیوں نہیں سجدہ کرتے، ہم کیوں نہیں اطاعت کرتے. تو سب اللہ کے آگے جو ہے سجدہ ریز ہیں، اور ہرگز سرکشی نہیں کرتے اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے. وہ ڈرتے ہیں، جو کچھ حکم دیا جاتا ہے اس کے مطابق کرتے ہیں. یخافون ربهم من فوقهم یفعلون ما یؤمرون وقال اللہ لا تتخذوا الہین. اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم دو اللہ نہ بناؤ، دو خدا نہ بناؤ. اللہ تعالیٰ تو بس ایک ہی ہیں. جب دو کو منع کیا ہے تو پھر وہ تین کا ایک جو ٹرینٹی کا ہے، یا یہ کہ جو ہے 360 بت جو کہ ان کے جو ہے وہ الہ بنے ہوئے تھے. الہ تو نہیں کہ ہم کہہ سکتے، ظاہر ہے کہ الہ تو بہت سارے ہیں. الہ تو اصل میں جو ہے وہ جس چیز سے بھی ہم امپریس ہو جائیں. اور الہ، الہ یعنی اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ تو ایک ہی ہیں، لہٰذا فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، تو تم مجھ سے ہی جو ہے وہ ڈرو. یہ فَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، یہ بھی ہم نے جو ہے سورہ بقرہ میں جو ہے جب ہم نے بنی اسرائیل کے 10 رکوع پڑھے تھے اس میں پڑھا تھا نا. وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا فَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ، اور اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں جو کچھ زمین میں، اور خالصتاً اسی کا دین ساری کائنات میں چل رہا ہے. دین کیا ہے؟ وے آف لائف. اللہ تعالیٰ کے کہنے سے جو ہے جس طرح سے جو سورج چاند ستارے ساری چیزیں چل رہی ہیں، اور کبھی سورج نہیں کہتا کہ میں صبح کو نہیں نکلوں گا، اور مغرب ہوتی ہے تو غروب ہو جاتا ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ کی مرضی سے، پورا جو ساری کائنات کا یونیورس کا نظام ہی اسی سے چل رہا ہے. تو پھر کیا تم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے تم ڈرو گے، کسی اور کا تقوی اختیار کرو گے؟ آیت نمبر 53. وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ، اور تم کو جو بھی نعمت حاصل ہے اللہ کی طرف سے ہے. بے شک بے شک اللہ تعالیٰ زندہ کلام ہے، ہم کو جواب دینا چاہیے. اور پھر جب کوئی سخت وقت ان پر آتا ہے تو لوگ جو اپنی فریادیں لے کر اس کی طرف دوڑتے ہیں. ہم نے کتنی دفعہ یہ بات مکی صورتوں میں، سورہ یونس، سورہ اعراف، ان سب میں پڑھی ہیں. اکرمہ بن جہل کا بھی قصہ پڑھا ہے کہ پھر ہم اپنی فریادیں لے کر اسی کی طرف دوڑتے ہیں. اور ہم خود اپنا سوچیں ہیں کہ ویسے تو ہم بھولے ہوتے ہیں، لیکن جب ہمارے پر کوئی مصیبت آتی ہے تو پھر کیسے اللہ تعالیٰ یاد آتے ہیں نا. مگر جب اللہ تعالیٰ اس کو ٹال دیتا ہے تو یک تم میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو جو ہے وہ شریک کرنے لگتا ہے، پھر بھول جاتے ہیں. پھر جو ہے وہی دیوی دیوتا اور یہ سارے جو ہے اولیاء اللہ، اور ان سے مانگنا مزار کے چکر، یہ ساری چکروں میں پڑ جاتے ہیں. تو یہ انسان کی جو ہے وہ فطرت ہے، لیکن ہم کو جو ہے اس پہ قابو پانا ہے، اور ہم کو ایسے وقت میں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے جب ہماری کوئی ضرورت نہ ہو. اور اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے جو ہے بچے اپنے اماں کو جو ہے ماما کو ماما ماما ماما، اور دعا کا مطلب یہ ہے کہ پکارنا ہے. ان کا کوئی بھی مطلب نہیں ہوتا تو بھی وہ ماما ماما کرتے رہتے ہیں. تو ہم سب بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ایسے ہی یاد کریں. اسی لیے بار بار الذکر کا لفظ استعمال ہوا، جو کہ ریمیمبرنس، ریمائنڈر، نصیحت ہے نا، یہ ساری جو ہے اس کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اچھا مزے کر لو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا نا. تو اللہ لتسألن عما کنتم تفترون، آیت نمبر 57، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے پھر تم سے پوچھیں گے کہ جو تم ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے جو ہے وہ دوسروں کے، اپنے دیوی دیوتاؤں کے جو حصے مقرر کرتے ہو، تو تم سے پوچھیں گے کہ تم نے یہ جھوٹ کیسے گھڑے ہیں. اور آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ ان کی ایک اور جو ہے نا، جو ہے مکہ میں جو مشرکین تھے، قریش تھے، ان کی
جو ہے ایک فطرت، اور وہ ابھی تک جو ہے لوگوں میں ہے. کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو بیٹیاں تجویز کرتے ہیں. فرشتوں کو وہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بنایا ہوا تھا. اور اسی لیے جو ہے ہم جب فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو سنتوں کے بعد جو ہے ہم باقاعدہ یہ پڑھتے ہیں نا کہ رب جبرائیل و میکائیل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعوذ بک من النار، تاکہ اس سے جو ہے ہمارے اندر وہ چیز مضبوط ہو جائے نا، شرک کی نفی، کہ اللہ تعالیٰ سب کے رب ہیں. تو یہ اللہ کے لیے تو بیٹیاں تجویز کرتے ہیں، سبحان اللہ. اور ان کے لیے وہ جو یہ خود چاہیں، وہ خود چاہیں، یعنی کہ کیا چاہتے ہیں کہ وہ بیٹے ہیں. وہ اس وقت جہالت کا زمانہ تھا، اور ابھی بھی لوگوں کا یہی حال ہے نا. اور سورہ اعراف میں ہم نے بتوں کے نام پر نکالنا بھی جو ہے پڑھ لیا تھا کہ وہ شرک کا طریقہ ہے. تو جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی جو ہے وہ خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے. یعنی کہ بیٹی کا پیدا ہونا ان کے لیے جو ہے بہت ہی غم کا سبب بنتا ہے نا. تو اس وجہ سے کہ اس وقت کے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ وہ کسی کو داماد جو ہے وہ بنانا پسند نہیں کرتے تھے، اس سے ان کو وہ لو ہو جاتے تھے، پست ہو جاتے تھے، یا مختلف قبیلوں کے سامنے جو ہے وہ کہتے تھے کہ وہ نیچے ہو جائیں گے، اور زندہ گاڑ دیا جاتا تھا. اور 30ویں سپارے میں ہم پڑھیں گے بھی کہ جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ کس جرم میں اس کو جو ہے وہ گاڑا گیا ہے، تو نہ صرف یہ کہ اس کا چہرہ غم سے ہو جاتا ہے بلکہ خون کا سا گھونٹ، یعنی کہ اس کے خیال میں یہ صبر کی چیز ہے کہ بیٹی ہو گئی، اور لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے. نعوذ باللہ، کہ بری خبر کے بعد کیا کسی کو منہ دکھائے. یعنی کہ دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ نے جو کسی کو بیٹی دی ہے، کسی کو بیٹے دیے، اور کسی کو کچھ بھی نہیں دیا، اور کسی کو بہت ساری اولاد دی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کی جو ہے وہ حکمت ہے. اور اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے جانتے ہیں کہ کیا اس کی وجہ ہے کہ کسی کو ملتی ہے اور کسی کو نہیں ملتی. ہمیں تو جو ہمارے پاس ہے ہم اس کے حساب سے جو ہے ہم سے اسی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اگر میری بیٹی ہے یا میرا بیٹا ہے تو میں نے اس کی تربیت کیسی کی، میں نے اس کو اللہ تعالیٰ سے کیسے جوڑا ہوں. اور ظاہر ہے کہ لوگ یہاں بھی جو ہے کئی دفعہ ایبارشن بھی اسی لیے کرا لیتے ہیں کہ ان کو بیٹا چاہیے تھا اور پتہ چلا الٹرا ساؤنڈ میں کہ بیٹی ہے. حالانکہ جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے سورہ آل عمران میں کیا فرمایا تھا کہ جو ہے وہ بیٹا جو ہے بیٹی کی طرح نہیں ہوتا ہے نا. جب بی بی مریم کی والدہ بی بی حنہ نے ہے نا جب دعا مانگی تھی اور اس کے بعد پتہ چلا کہ یہ تو بیٹی ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ بیٹا جو ہے وہ بیٹی کی طرح نہیں ہوتا. اور واقعی ہم دیکھتے بھی ہیں کہ ہمارے پاس اس وقت جو ہے ہماری جو نیبر ہیں رضیہ موجود ہیں، وہ بتاتی ہیں کہ ان کی بیٹیاں ہیں اور وہ کتنی اچھی ان کی، یعنی کہ ان کے خیال کرنے والی بیٹیاں زیادہ قریب بھی ہوتی ہیں. اور الحمدللہ بیٹے بھی نعمت ہی ہوتے ہیں، ایسا کوئی بات نہیں ہے. تو وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ اس بری خبر کے بعد کیا کسی کو منہ دکھایا، سوچتا ہے کہ ذلت کے ساتھ بیٹی کو جو ہے لے کے اپنے ساتھ رکھے یا مٹی میں دبا دے. اور دیکھو کیسے برے حکم ہیں یہ اللہ کے بارے میں لگاتے ہیں. یعنی کہ جو ہے یہ اپنے لیے بیٹی پیدا ہونا وہ بہت ہی شرمندگی کی بات اس وقت کے جہالت کے زمانے میں بھی اور ابھی بھی ہیں. اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ الا ساء ما یحکمون، یہ آیت نمبر جو ہے 58 ہے، کہ کتنی بری چیز ہے جس کا جو ہے یہ اس کا اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو ہے وہ کہہ رہے ہیں. اور بری صفات سے جو ہے وہ الگ کرنے للذین، ابھی ان کی بات ہے کہ للذین لا یؤمنون بالآخرۃ، جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے ہیں، ان کا حال تو کیا ہے کہ مثل السوء، کہ ان کا حال تو یہ ہے کہ وہ آخرت کا یقین نہیں رکھتے، اور ان پر آپ افسوس کریں بجائے اس کے کہ ان چیزوں پر افسوس کریں. للہ المثل الاعلی، اور اللہ تعالیٰ کے لیے تو جو ہے بہت ہی اعلیٰ مثالیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جیسا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، لیس کمثلہ شیء، اور وہ هو العزیز الحکیم، اور وہ بے شک اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے. اور آپ دیکھیں کہ انہوں نے جو بت بنائے ہوئے تھے اس میں بھی دیوتا کم تھے اور دیویاں زیادہ تھیں. ہر ایک کو جو انہوں نے جو ہے منان منات اس طرح سے بنا لیا تھا اللہ تعالیٰ کے ناموں کو بگاڑ کر جو ہے. اور کہیں اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کی زیادتی پر فوراً پکڑ لیتا تو وہ زمین پر کسی متنفس کو نہ چھوڑتا. نہیں، اللہ تعالیٰ کا جو ہے یہ طریقہ نہیں ہے کہ فوراً ہم غلطی کریں اور پکڑے جائیں. اللہ تعالیٰ ہم کو مہلت دیتا ہے کہ بندہ واپس پلٹ آئے گا، کچھ اور نیکی کرے گا، اپنے جو توبہ استغفار کرے گا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اگر ایسا ہوتا تو پھر تو شاید ہم میں سے کوئی بھی نہیں بچا ہوتا. ہم سب کو جو ہے گناہ گار ہیں، بہت
کوشش کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ غلطی ہو ہی جاتی ہے نا۔ تو آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ سب کو جو ہے ایک وقت مقررہ الی اجل مسمى مہلت دیتا ہے، چاہے انڈیویجول ہوں، کلیکٹیو ہو یا انڈیویجول ہوں، قوموں کے لیے بھی اور انسانوں کے لیے بھی۔ اور جب وہ وقت آ جاتا ہے، موت کا وقت آ جاتا ہے یا عذاب کا وقت آ جاتا ہے، تو ایک لمحہ بھی لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، آگے پیچھے نہیں ہوتا ہے۔ آج یہ لوگ جو اللہ کے لیے تجویز کر رہے ہیں، جو خود ان کو اپنے لیے ناپسند ہے اور جھوٹ کہتی ہیں ان کی زبانیں کہ ان کے لیے جو ہے وہ بھلا ہی وَأَنَّ لَهُمْ الْحُسْنَىٰ، یعنی کہ بیٹیوں کا ہونا تو اچھا ہی ہے، یہ ان کی زبانیں بالکل جھوٹ بول رہی ہیں۔ اور اللہ کی قسم اے نبی، تم سے پہلے بھی بہت سی قوموں میں ہم رسول بھیج چکے ہیں، ہے نا۔ آیت نمبر 63 اللہ تعالیٰ پھر کیا فرما رہے ہیں، اللہ ہی کی قسم کھا کے، تاللہ، واللہ تاللہ، وہاں جو ہے عرب جو ہے بہت کہتے تھے یہ کہ تاللہ لقد ارسلنا الی امم من قبلک فزین لهم الشیطان، تو پہلے بھی یہ ہوتا رہا ہے کہ شیطان نے ان کے برے کرتوت انہیں خوشنما بنا کر دکھا دیے ہیں، ہے نا۔ اور سولت نفسی بھی ہم پڑھ چکے کہ گناہ کو جو ہے وہ ہمارے نفسوں پر آسان کر دیا جاتا ہے، سورہ یوسف میں بھی ہم نے پڑھا ہے، اور جہاں حابیل قابیل کا قصہ تھا کہ لوگ اتنی سخت قسم کے گناہ کرتے ہیں اور وہ بھی ان کے لیے کیسے آسان ہو جاتے ہیں، کیونکہ شیطان ان کے جو اعمال ہے ان کو جو خوشنما بنا کر دکھاتا ہے۔ اور ہم نے یہ کتاب تم پر اس لیے نازل کی ہے کہ تم ان اختلافات کی حقیقت ان پر کھول دو۔ وما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیہ وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، یعنی کہ یہ کتاب کے بارے میں بار بار اللہ تعالیٰ جو اس کی مقصد بتا رہے ہیں وہ کیا ہے کہ اس کو کھول کھول کے، کہیں پہ تفصیل کی بات آئی کہ کھول کھول کے بیان کرنا وہ چیزیں جن پر یہ اختلاف کر رہے ہیں، اور یہ انسانیت کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین، کیونکہ ان پر قرآن نازل ہوا، اور قرآن جو ہے وہ ہدایت ہے اور رحمت ہے، لیکن کس کے لیے؟ جو اس پر ایمان لائے کانشیسلی، ہے نا۔ ہم نے سورہ یونس میں بھی پڑھا، اور اس طرح سے ہم بار بار اس قسم کی آیات پڑھتے ہیں کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم شفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، کہ شفا بھی ہے ہمارے سینوں کے لیے، ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ اب آیت نمبر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اب جو ہے نا پھر یہ توحید کی آیت ہیں، واللہ انزل من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون۔ اور تم دیکھتے ہو ہر سال کے جو ہے جب بھی موسم ہوتا ہے بارشوں کا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا اور مردہ پڑی ہوئی زمین اس کی بدولت جو ہے اس میں جان ڈال دی۔ اس میں ایک نشانی ہے سننے والوں کے لیے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ لقومی یسمعون، جو واقع سنتے ہیں، لسنر ہیں، ہیئرنگ نہیں سے، تو سننے والوں کے لیے کیا نشانی کہ اوپر کتاب کا ذکر کیا، اور کتاب میں کیا وحی الہی ہے نا، کلام اللہ ہے، اور وحی الہی بھی بارش کی طرح ہے، اور وحی الہی جس کے دل پہ پڑتی ہے تو جو ہے مردہ پڑی ہوئی زمین ہے نا، جو کافر کی اگر ہے تو اس کے دل میں جو ہے ایک جان پڑ جاتی ہے ایمان سے۔ اور بعض دفعہ جو ہے لوگ مسلمان ہوتے ہیں لیکن پھر بھی جو ہے وہ ہے سورہ نساء میں نا کہ یا ایھا الذین آمنو، آمنو، اے ایمان والو، تو ایمان لاؤ، تو کانشیس ہی نہیں ہوتے، انہوں نے کہا قرآن سے جڑے ہی نہیں ہوتے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ قرآن میں کیا لکھا ہے۔ تو وحی الہی جس دن جو ہے ہم کہتے ہیں نا کہ آج کا حکم کیا ہے، آرڈر آف دا ڈے کیا ہے، الحکم الیوم، تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم نے اگر آج یہ آیت پڑھی تو یہ میرے اوپر آج وحی ہوئی ہے، تو کیا میرا مردہ دل میں جان پڑی کہ نہیں پڑی ہے؟ تو ہمیں جو ہر سال ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زمین بالکل چٹیل ہے، ہمارے سامنے پارک ہے، وہ پتہ چلا کچھ اگ نہیں رہا ہے، اور بارش ہوئی تو پھر کیسی جیسے کہ ایک لائف آ جاتی ہے، مینڈک نکل آتے ہیں، اور پھول پتیاں اور گھاس اور کیا کیا چیز، تو چھینٹا پڑتے ہوئے جو ہے وہ زمین کی تہوں میں کتنی جو بے شمار جڑیں اچانک سے جو ان میں جو زندگی آ جاتی ہے، اور کتنی جو ہیں وہ ہر برسات میں جو پچھلے دفعہ جو چیزیں مر چکی تھیں تو پھر وہ زندہ ہو جاتی ہیں۔ تو اپنے آپ کو جو ہے ہمیں وہی الہی سے جو ہے وہ زندہ رکھنا ہے، اپنے دلوں کو بھی جو ہے وہ زندہ رکھنا ہے۔ اب آیت نمبر 66 ہے
اس میں کہا ہے نا کہ نعمتوں والی آیت ہے، تو نعمتیں ایک تو ہم کہہ دیتے ہیں نا نعمتیں، تو ایسی جنرلائز چیز ہو جاتی ہے کہ ہم اس کو تصور ہی نہیں کرتے ہیں۔ ابھی ہم نے کل جس چیز کا ذکر کیا تھا کہ ہماری آنکھوں کا جو ہم جس طرح سے پلکیں جھپکتے ہیں وہ کیسی نعمت ہے، اس میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ اس کے لیے وہ کروڑ پتی اوناسس پوری اپنی جو ہے دولت دینے کو تیار تھا، تو ان کو تو ہم نعمت ہی نہیں سمجھتے۔ تو اب ایک اور نعمت ہے، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ من بین فرث و دم لبنا خالص سائغا للشاربین۔ اور انعام مویشیوں میں بھی تمہارے لیے جو ہے عبرت ہے، سیکھنے کی چیز ہے۔ یعنی کیا زبردست فیکٹری ہوتی ہے، اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک جی آئی ٹی گیسٹرو انٹسٹائنل ٹریکٹ بنایا ہوا ہے، ایک پورا سرکولیٹری سسٹم بنایا ہوا ہے، اور وہ سرکولیٹری سسٹم جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے برسٹ تک پہنچتا ہے، اور اس میں جو ہے وہ دودھ بنتا ہے، اور دودھ کی فیکٹری بنی ہوئی ہے۔ تو ایک ہی جگہ سے ان کے پیٹ سے گوبر بھی نکلتا ہے اور خون بھی ان کے اندر ہوتا ہے، ان کا ہم گوشت تو کھاتے ہی ہیں، اور یہاں خاص طور پہ جو ہے دودھ جو پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار ہے۔ اور ہم لوگ دودھ پیتے ہیں لیکن کبھی اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں رکھتے، اور کتنے ہی غریب لوگ ہوں گے یہاں پہ، ہم تو دیکھتے ہیں کہ کیا لوگوں کی تنخواہیں اور کس طرح سے جو ہے زندگی گزارتے ہیں، کہ کیا ان کو دودھ ملتا بھی ہوگا کہ نہیں۔ تو یہ بھی جو ہے بہت بڑی نعمت ہے۔ یعنی یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ ہم کو کیوں بتا رہے ہیں، کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم سب کچھ دیکھتے ہیں، کائنات کی نشانیاں بھی اور قرآن کی آیات بھی پڑھتے ہیں، لیکن جو ہمارے دلوں پہ کیونکہ اثر نہیں ہوتا، ہم غور و فکر نہیں کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں نا کہ اے اہل نظر، ذوق نظر خوب ہے لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ سمجھے وہ نظر کیا ہے۔ یعنی کہ ساری چیزیں دیکھ کے بھی اگر میں اور آپ اللہ تعالیٰ سے نہیں جڑے ہیں، اور ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر نہ آئے، تو پھر کیا فائدہ ہم۔ اور دودھ پینے کے لیے باقاعدہ جو ہے کہتے ہیں دعا بھی مانگنا چاہیے دودھ پینے کے بعد، اللہم بارک لنا فی وزدنا منہا۔ اور اس میں جو ہے خواب میں بھی جو ہے ایک دفعہ کسی نے جو ہے وہ خواب میں دیکھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں دیکھا کہ وہ دودھ پی رہے ہیں، اور خوب پی رہے ہیں، اتنی کہ ان کے جو ہونٹوں تک آ گیا ہے، اور پھر ان کے پاس بہت زیادہ تھا تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا ہے۔ اسی طرح کسی اور نے بھی دیکھا اور آ کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ اس کی کیا تعبیر ہے، تو انہوں نے کہا کہ دودھ کا خواب میں پینا جو ہے رزق، اور رزق میں علم بھی آ جاتا ہے کہ رزق کی فراوانی ہے۔ تو رزق میں ہم صرف یہ نہ سمجھیں کہ ہماری جو ہے وہ جاب جو ہے بڑی زبردست ہم کو مل جائے گی اور ہماری جو ہے وہ انکم بڑھ جائے گی، بلکہ جو ہے اگر جو ہے ہم کو اس چیز کی توفیق ہو گئی کہ ہم کو قرآن ہی اچھا سا سمجھ میں آنے لگا، ہم جو ہے خوب اچھا سے میمورائز کر رہے ہیں، تو وہ بھی رزق ہے نا، اور ہم نے علم حاصل کر لیا اگر، تو یہ خالص دودھ جو پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار ہے۔ اور اس طرح جو ہے اب کھجور کے درختوں اور انگور کی بیلوں سے بھی ہیں، یعنی کیا زبردست ہے نا، کھجور، انگور اور دودھ، اور ہم لوگ اس وقت روزے سے ہیں، اور دیکھیے کیسے اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ کہ ہم لوگ جو ہے اتنی چیزیں نعمتیں سامنے ہوتی ہیں لیکن کوئی چھپ کے بھی یہ چیزیں کھاتا پیتا نہیں ہے نا۔ تو یعنی تقویٰ کو سمجھنا ہو تو صحیح جو ہے وہ اسی سے ہی سمجھا جا سکتا ہے، کہ ویسے تو ہم جو ہے الحمدللہ کی جو تسبیح پڑھتے رہتے ہیں، لیکن جو ہے جو پہلا گھونٹ ہمارا روزہ کھول کے ہوتا ہے، جو دل سے الحمدللہ نکلتا ہے، اور ان چیزوں کی قدر پتہ چلتی ہے۔ تو کھجور، انگور، اور پھر ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں جسے تم نشہ آور بھی بنا لیتے ہو نا، جیسے کہ انگور کہہ رہے ہیں نا، تو اس کا سرکہ بھی بنتا ہے اور اس کا شراب بھی بنتا ہے، اور اس سے پاک رزق بھی ہے۔ تو اس میں بھی ایک نشانی ہے، مگر کس کے لیے؟ لقوم یعقلون، جو عقل سے کام لے ہیں۔ یہ آیات جو ہے سورہ نحل کی اتنی خوبصورت ہے، اس میں نعمتوں کا اتنے اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ اب ایک اور نعمت ہے، ایک اور نعمت کیا ہے کہ جو ہے یہ آیت نمبر جو ہے ہماری 68 اور 69، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ مِمَّا يَعْرِشُونَ، ہے نا، شہد ہم سب کو بہت پسند ہے، ہم کہتے ہیں کہ شہد کھاؤ، سنت ہے۔ تو سنت تو اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ہم کو جو مسواک کرنا اور شہد کھانا یہ سنت تو یاد رہتا ہے۔ اور اس میں بھی ایک اور سنت کا بھی ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر یہ بات وحی کر دی ہے۔ اب وہ تو کوئی نبی نہیں تھی، کوئی رسول نہیں تھی، تو اس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے فیڈ کر دی ہے، فیڈ کر دی۔ کیا فیڈ کیا کہ جو ہے وہ پہاڑوں میں، درختوں میں، جو مختلف جگہوں پہ چڑھائی بیلوں میں جو اپنے چھتے بنائے اور ہر طرح کے پھلوں کا رس چوسے اور رب کی ہموار کی ہوئی راہوں پر چلے ہیں۔ حدیث ہے کہ مومن بھی جو ہے وہ ہنی بی کی طرح ہوتا ہے، شہد کی مکھی کی طرح ہے،
یعنی وہ پاک رزق کھاتا ہے اور پاک جو ہے اس کا کام عمل بھی پاک ہوتا ہے. تو اس کی خاص یہ کیریکٹرسٹک ہے شہد کی مکھی کی. اس پہ تو ظاہر ہے کہ بہت ہی انشاءاللہ تعالیٰ تفصیلی ان ڈیپتھ، اور آپ لوگوں نے پڑھا بھی ہوگا کہ مومن جو ہے وہ شہد کی مکھی کی طرح جو پاکیزہ چیز کھاتی ہے، پاکیزہ رس خارج کرتی ہے. اور بی لائک اے بی، نعمان علی خان کا اگر آپ نے ابھی تک نہیں سنا ہے تو ضرور سنیں، کہ ایک شہد کی مکھی کی طرح ہو جاؤ. وہ کتنی ہارڈ ورکر ہے، پاکیزہ چیز کھاتی ہے، پاکیزہ سارے وقت وہ لگی رہتی ہے، اور جس پھول پر بیٹھتی ہے اس کو خراب بھی نہیں کرتی ہے، اور دیکھ بھال کے وہ بیٹھتی ہے. اور اس کی جو ہے سمجھیں کہ اگر 1 پاؤنڈ شہد اس کو بنانا ہو تو 50,000 وہ جو ہے وہ پھولوں پر بیٹھتی ہے کہیں جا کے. کتنی محنت. اور جو ایک چمچ شہد، بعض دفعہ جو ہے ہم اس کو چاٹتے نہیں ہیں، تو اس کو خدا کے لیے چاٹ لیا کریں. اس کی کتنی محنت کی وہ ہے کہ ہم ویسے اس کو اٹھا کے جو دھونے میں رکھ دیں، حالانکہ جو ہے اس کو جو ہے چاٹ لینا چاہیے. اور اس میں کتنی شفا ہے. شہد میں جو ہے زیادہ تر بیماریوں کی شفا ہے، اور ہم کو اس تصور سے کھائیں گے تو ہم یقیناً ہمیں جو ہے فائدہ ہوگا نا. اور ظاہر ہے کہ بعض لوگ ڈائبٹک بھی ہوتے ہیں، یہ بھی ہمیں دھیان رکھنا ہے. تو اس پہ بھی ایک بہت بڑا لیکچر ہے کہ کن کن بیماریوں میں جو ہے وہ شہد کھانے سے جو شفا ملتی ہے. تو اس میں جو ہے جب بھی ہم یہ آیات پڑھاتے ہیں تو ہم یہی لوگوں سے پوچھتے ہیں اچھا بھئی آپ نے کیا سیکھا؟ تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ بھئی وہ شہد میں بہت شفا ہے، اور جو ہے یہ جو ہے شہد کی مکھی جو ہے بہت ہارڈ ورکنگ ہے نا، اور اس کی جو ہے کیریکٹرسٹکس اچھی ہیں. لیکن سب سے زبردست جو راہ عمل ہے ہم سب کے لیے آج کا ہے، ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا. ہائی لائٹ کر لیں، فاسلکی، اور ہے بھی مؤنث کا صیغہ ہے کہ تو اپنے رب کی سبل ربک، اپنے رب کی بنائی ہوئی راہوں پر چلتی رہ. اور ذللا یعنی کہ ہمبلڈ وے میں ہم، یعنی کہ شکایت نہیں کریں. تو یہ جو ہے نا چلتے پھرتے پڑھیں، فاسلکی سبل ربک ذللا، فاسلکی سبل ربک ذللا، اپنے آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے ہم. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یخرج من بطونہا شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس. اور اس کے اندر سے رنگ برنگ کا دیکھیں ایک رائل جیلی بھی بنتی ہے نا جو اس کی کوئین بناتی ہے، اس کے الگ جو ہیں اتنی خصوصیات ہوتی ہیں. تو رنگ برنگ کا ایک شربت نکلتا ہے جس میں شفا ہے لوگوں کے لیے. یقیناً اس میں ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. تو ہم غور و فکر کریں گے تو ہم بہت کچھ سیکھ جائیں گے. لوگوں نے اس پہ کتنی ریسرچ کی ہے. اور دیکھو اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے. اب اللہ تعالیٰ دوبارہ ہے نا، تو واللہ خلقکم، یہ جو ہے پھر توحید کی آیات ہیں. واللہ خلقکم ثم یتوفاکم، آیت نمبر 70. وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا. دیکھو اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا ہے. ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا نا، کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. پھر وہ تم کو موت دیتا ہے، اور تم میں سے کوئی جو ہے وہ بدترین عمر کو پہنچ جاتا ہے نا. سورہ یاسین میں بھی ایک ان نعمر ننکس فی الخلق، کہ ہم جس کو زیادہ عمر دیتے ہیں اس کی تخلیق کو الٹ دیتے ہیں. بالکل بچوں والی وہ حرکت کرتا ہے، بچوں کی طرح اس کے ڈائپر بدلے جاتے ہیں، بچوں کی طرح وہ ضد کرتا ہے. تو عرض للعمر یعنی کہ بعض دفعہ اتنے لوگوں ایسے ہوتے ہیں کتنے زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، کیا کیا ان کی ڈگریاں سجی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن ڈیمنشیا ہو گیا، الزائمر ڈیزیز ہو گئے ہیں. ابھی کل پرسوں ہمارے ایک سٹاف ہیں جو کہ وہ بہت زیادہ روزے رکھتی ہیں، تو کہنے لیں کہ میری تو عادت ہی ہوگی روزے رکھنے کی. تو یہ جو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کا جو ہے ہم نے اپنی استقبال رمضان میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ اس میں جو ہے نیورون سیلز جو ہیں وہ نئے نئے بنتے ہیں، تو الزائمر ڈیزیز ایسے لوگوں کو کم ہوتی ہے. اور اس کے لیے جو ہے ارذل العمر سے بچنے کے لیے دعا بھی ہے جو ہر فرض نماز کے بعد ضرور پڑھ لیا کریں کہ اللہم انی اعوذ بک ان ارد الی ارذل العمر. اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت دی ہے. اور پھر جن لوگوں کو فضیلت دی گئی ویسے نہیں کہ اپنا رزق اپنے غلاموں کی طرف پھیر دیں تاکہ دونوں اس رزق میں برابر کے حصے دار بن جائیں نا. ظاہر ہوئی شرک کی نفی. تو کیا اللہ ہی کا احسان ماننے سے ان لوگوں کا انکار ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے کہ رزق کی بھی تو قسمیں ہیں نا.
رزق کی قسموں میں کسی کو علم دیا ہے، کسی کو جو ہے وہ پیسہ مال دیا ہے، کسی کو اولاد دی ہے، کسی کو سب کچھ دیا ہے، کسی کو کچھ اور نئی چیزیں دیے ہیں. تو ہم تو بعض دفعہ سمجھ بھی نہیں پاتے. بعض لوگ محنتی بہت ہوتے ہیں، ان میں اگر انٹیلیجنس اتنی نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں کمپنسیٹ کر دیتے ہیں. تو یہ فضیلت کو ہمیں جو ہے اس میں جو ہے حسد نہیں کرنا ہے. ہم کو جو ہے جو ہم کو جس چیز میں اللہ تعالیٰ نے جو رزق ہم کو دیا ہے، جو ہمارے اندر نالج اسکلز ہیں، ہمیں اس کا فائدہ اٹھانا ہے، اور اسی کی ہم جو ہے جواب دہی ہوگی ہے. اور واللہ یہ جس نے تمہارے لیے تمہاری ہم جنس بیویاں بنائی ہیں. اب دیکھیے اس کو تو بعض اوقات نعمت ہی نہیں سمجھتے ہیں کہ جو ہے نعمتوں کو جو ہے وہ ہمارے وہ حدیث آپ کو یاد ہوگی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں عورتوں کو بہت دیکھا ہے، کیونکہ ناشکری اور اپنے شوہروں کی برائیاں کرنے والی ہیں. تو یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ ایک نعمت اور گنوا رہے ہیں کہ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدۃ ورزقکم من الطیبات. کہ بیویاں بعض دفعہ لوگ بچوں سے تو بہت محبت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو بہو اچھی نہیں لگ رہی ہوتی، بیوی اتنی اچھی نہیں لگتی، لیکن اپنے بچے بہت اچھے لگ رہے ہوتے ہیں. تو بھائی اس بیوی کی ہی وجہ سے تو وہ بچے آئے ہیں، اور اسی نے تمہاری بیویوں سے تمہیں بیٹے اور پوتے عطا کیے، اور اچھی اچھی چیزیں پھر تمہیں کھانے کو دیں. رزقکم من الطیب، رزق میں فضیلت میں بھی بعض کو بعض ہیں. اور یہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے شہد کی مکھی کے بارے میں، کہ جو ہے نا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مارنے کو منع کیا نا، شہد کی مکھی، ہدہد اور ایک اور کوئی جانور لٹورا جس کو کہتے ہیں. اور پھر کیا یہ لوگ جو ہے سب کچھ دیکھتے اور جانتے ہوئے بھی باطل کو مانتے ہیں، یعنی وہی شرکیہ چیزیں کرتے ہیں، بے بنیاد جو ہے وہ عقیدے رکھتے ہیں، اور قسمیں جو ہیں وہ کھاتے ہیں الٹی سیدھی. اور پھر جو ہے وہ یعنی کہ اولیاء اللہ کے پیچھے جانا، یا دیویوں دیوتاؤں کے اور جنوں کے پیچھے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے احسان کا جو ہے وہ انکار کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر ان کو پوچھتے ہیں جن کے ہاتھ میں نہ آسمان سے انہیں کوئی رزق دیتا ہے، نہ زمین سے، نہ یہ وہ کام کر سکتے ہیں. فلا تضربوا للہ الامثال، تو اللہ کے لیے تو مثالیں مت بناؤ نا. لیس کمثلہ شیء، کیونکہ اللہ کی طرح سے کا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. وما قدر اللہ حق قدرہ. تو اللہ کی قدر پہچانے. اب اللہ تعالیٰ جو ہے نا دو مثالیں دیں گے. مثالوں کے ذریعے بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ بہت اچھی طریقے سے ہم کو بتاتے ہیں. کہ پہلی مثال کہ اللہ تعالیٰ ایک مثال دیتا ہے کہ ایک تو ہے غلام جو دوسرے کا مملوک ہے، یعنی کہ خود مالک نہیں، کوئی اور اس کا مالک ہے اور اس کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے. اور دوسرا شخص ایسا ہے جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھا رزق عطا کیا، وہ اس میں سے کھلے چھپے خوب خرچ کرتا ہے. کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ ظاہر ہے ہم سب کا جواب ہوگا برابر ہو ہی نہیں سکتے ہیں. الحمدللہ. مگر اکثر لوگ اس سیدھی بات کو نہیں مانتے ہیں نا. آیت نمبر 75 ہے. پھر اس کے بعد دوسری مثال آیت نمبر 76 میں اللہ ایک مثال دیتا ہے کہ دو آدمی ہیں، ایک گونگا بہرا ہے، کوئی کام نہیں کر سکتا، اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے، اور جدھر بھی ہو صرف بھیجے کوئی بھلا کام اس سے ہو نہیں پاتا ہے نا. ڈیف اینڈ ڈم ہے، کچھ کام صحیح کر نہیں پاتا. دوسرا شخص ایسا ہے کہ جو ہے وہ انصاف کو حکم دیتا ہے، خود بھی راہ راست پر ہے. تو کیا بتاؤ یہ دونوں یکساں ہیں نا؟ حل یستوی، کہ یہ دونوں برابر ہیں؟ یہ دونوں برابر ہو ہی نہیں سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس طرح سے مثالوں کے ذریعے جو ہے وہ شرک کی نفی کے لیے بات کر رہے ہیں نا. اور زمین اور آسمان کے پوشیدہ حقائق کا علم تو اللہ ہی کو ہے. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ. قیامت کا برپا ہونا، قیامت کا برپا ہونا جیسے کہ ایک آنکھ کی، ایک انسان کی جو ہے پلک جھپک جائے، اتنی آسانی سے قیامت برپا ہو جائے گی ہے نا. کیونکہ وہ تو بیٹھے ہیں تیار کہ جیسے ہی اللہ تعالیٰ کہیں گے تو وہ سور میں پھونک مار دیں گے. اور یہی حال جو ہے ہماری موت کا، وہ ماتا فقد قامت قیامتہ، کہ جس کی موت آ گئی تو وہ بھی پلک جھپکتے میں آ جاتی ہے. کہ لقمہ ہاتھ میں ہے تو پھر بھی وہ اندر تک بھی نہیں گیا کہ وہ اس شخص کی موت ہو گئی. تو جس میں آدمی کی پلک جھپک جائے، بلکہ اس سے بھی کچھ کم تر. اور اللہ تعالیٰ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حالت میں کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے نا. یہ جب ہم نالج کے اوپر جو ہے اسلامک پرسپیکٹو، تو اس میں ہم یہ آیت ضرور ہمیشہ شامل کرتے ہیں کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری ماؤں کے پیٹ سے ایسے نکالا کہ تم جانتے ہی نہیں تھے. اور انسان کا بچہ سب سے زیادہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے.
یعنی 1 سال پہ جا کے جو ہے وہ کہیں چلنے کے قابل ہوتا ہے، اور کیا اس کے پاس علم ہوتا ہے؟ کچھ بھی علم نہیں ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ساری چیزیں اس کو سکھاتے ہیں، جبکہ بلی کی تو اپنے بچے کو پتہ نہیں 10 گھر لے جا کے وہ پتہ چلتا ہے کہ چلنا شروع کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، پھر جو ہے تمہیں کان دیے، آنکھیں دیے، سوچنے والے دل دیے، تاکہ تم شکر گزار ہو۔ یہاں پہ اس کا کیوں ذکر کیا؟ کیونکہ یہ علم کے ذرائع ہیں، علم کے ذرائع، آنکھ، کان، دل، دیکھنا، سننا، قبول کرنا، ہے نا۔ اور اسی طرح سے جو علم کے ذرائع میں کیا ہے، ایک تو ریویلڈ نالج ہے، وہی ایکوائرڈ نالج ہے کہ جو آبزرویشن سے آنکھ، کان اور دل کے ذریعے ہم حاصل کرتے ہیں۔ اس کا ذکر پھر جو ہے وہ سورہ بنی اسرائیل میں آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ پھر یہ غور و خوض، کیا ان لوگوں نے دیکھا نہیں کہ پرندوں کو کہ آسمان میں کس طرح وہ جو ہے وہ اڑے جا رہے ہیں؟ اللہ کے علاوہ ان کو کس نے تھام رکھا ہے نا۔ سورہ ملک میں بھی ہم نے یہ پڑھا ہے، آپ میں سے بہت سے لوگوں کو زبانی یاد ہوگی، پڑھتے ہیں ولم یروا الی الطیر فوقہم صافات یقبضن ما یمسکہن الا الرحمن، کہ ان کو کس نے تھاما ہوا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا وجعل لکم من جلود الانعام، اور مزید نعمتیں، نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ یعنی ہمارے پاس کتنی نعمتیں اور ہم لوگ کتنے ناشکرے ہیں۔ ہر وقت ہم جو چیز نہیں ہے اسی کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے گھروں کو جو سکون کی جگہ بنایا، جانوروں کی کھالوں سے تمہارے لیے مکان بنائے جن کو تم سفر اور قیام یعنی کہ خیمہ لگانا نا، جانوروں کے سارے فائدے، ان کے اون سے جو ہم کیا کیا بناتے ہیں، اور ان کے جو گوشت بھی کھاتے ہیں، ان کے بس سوار بھی ہوتے ہیں، ان کے اندر جو من اصوافہا و اوبارہا و اشعارہا اساسا متاعا الی حین، ہماری زندگی کے لیے کتنے فائدے جانوروں سے ہیں۔ اور ہر چیز کی دیکھیے یہ ساری جو چیزیں ہماری خدمت کو لگی ہوئی ہیں۔ یہ بکری جو ہے کیا کھاتی ہے؟ گھاس کھاتی ہے، اور ہم اس کا دودھ بھی پیتے ہیں اور ہم اس کا گوشت بھی کھاتے ہیں۔ اسی طرح اور سارے جانوروں کا دیکھیں کہ وہ کیا کھاتے ہیں، ان کی تو کچھ خوراک ہی خاص نہیں ہے، اور وہ ان سے ہمارے لیے کیا کیا فائدے ہیں۔ تو جانوروں کے فائدے جو ہے وہ پھر جو ہے سورہ یاسین میں پھر ہیں نا۔ تو اس میں بھی ظاہر ہے کہ لمبی جو ہے ہم خود بیٹھ کے لکھیں کہ ہم ان سے کیا کیا فائدے اٹھاتے ہیں، اور پھر اس میں تمہیں ایسی پوشاکیں بخشیں جو تمہیں گرمی سے بچاتی ہیں، اور پھر اس میں کچھ دوسری پوشاکیں جو آپس کی جنگ میں تمہاری حفاظت کریں، زرہ بختر ہیں، ہے نا، لیدر کی چیزیں بنانا، اور کیا کیا چیزیں جو ہیں ان سے ہم بناتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون، کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی نعمتوں کی تکمیل کرتا ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، انواع و اقسام کی چیزیں ہیں، ایک ایک چیز کی کئی کئی جو ہے وہ قسمیں ہوتی ہیں، تو اپنی نعمتوں کی تکمیل کر دی۔ الحمدللہ، الحمدللہ، یعنی ہم تو کل آیات میں پڑھتے ہیں سورہ ابراہیم میں کہ ہم 1 منٹ میں 72 دفعہ دل دھڑکتا ہے، ہم اتنی دفعہ الحمدللہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر ذرا سا پیلپٹیشن ہو، ذرا سا دل ڈوبے تو ہم کو جو ہے پھر اللہ تعالیٰ یاد آ جاتے ہیں۔ تو اپنی نعمتوں کی تکمیل، اور یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا واکثرهم الکافرون، لیکن لوگوں کا حال کیا ہے کہ وہ نعمتوں کا اعتراف یعنی کہ دیکھتے ہیں پھر بھی انکار کرتے ہیں۔ اور شکر میں آپ کو 5 چیزیں لکھائی تھی نا، وہ ساری چیزیں یاد کرنے کہ نعمتوں کو پہچاننا، نعمتوں کے دینے والے کو پہچاننا، اس کا صحیح استعمال کرنا، اس کے سامنے عاجزی کرنا، وہ سب ہے۔ اور پھر جو ہے وہ آیت نمبر جو ہے 84 ہے نا، 84 سے 89 تک کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آیت شہادت ہے جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، تو یوم نبعث من کل امت شہیداً، کہ ہم ہر امت میں سے جو ہے ایک گواہ کو کھڑا کریں گے، اور پھر کافروں کو حجت پیش کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ یہ تمام رسولوں سے پوچھا جائے گا، رسول کہیں گے ہم نے آپ کا پیغام پہنچا دیا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا۔ پھر ہم نے سورہ نساء کی آیت نمبر 41 میں پڑھا، سورہ اعراف کی آیت نمبر جو ہے 6 میں پڑھا، فلنسألن کہ ارسل علیہم ولنسألن المرسلین، کہ ہم دونوں سے پوچھیں گے، اور نہ ان سے جو ہے وہ نہ تو حجتیں ان کو پیش کرنے کا موقع دیا جائے گا کافروں کو، نہ توبہ استغفار، اس وقت ہو ہی نہیں سکتا۔ اب عذاب آ گیا تو اس کے بعد جو ہے کوئی تخفیف نہیں ہوگی، اور ان کے پھر وہ سارے معبود جو ہے وہ گم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے کیا فرما رہے ہیں
کہ وَذَرَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ۔ آیت نمبر جو ہے وہ 86، اور یہاں پہ ہمارا جو ہے وہ سلاس ہے نا، 3/4 ہمارا ہو گیا ہے۔ تو ہم تھوڑی سی جو ہے اب تلاوت کر لیتے ہیں۔